السلام علیکم ویئرز، مکالمے سے ہما بقائی آپ سے مخاطب 2-3 ہفتوں سے تو ہم بالکل سیاست کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ابھی بھی سیاسی گرما گرمی جاری ہے لیکن کچھ سٹیبلٹی آ گئی ہے، اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید کسی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف بڑھ رہا ہے یا کوئی اور بڑا مسئلہ ہونے والا ہے، اس سے ہم الحمدللہ باہر نکل آئے ہیں اور قدر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس وقت. گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں اور وہ زبردست جلسے بھی کر رہے ہیں، اور ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا صورتحال نکلتی ہے. آیا پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے یا پھر وہ اسی طور جلسوں کے تھرو الیکشنز کے لیے اصرار کرتی ہے. بہرحال جو حکومت میں آئے ہیں شہباز شریف صاحب جو نئے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پوری قوتوں کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے، بہت پرو ایکٹیو نظر آتے ہیں. کراچی میں بھی تھے اور آپ کو وہ انرجی کے حوالے سے اور جو دیگر مسائل ہیں سب پاکستان کو معیشت کے حوالے سے آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ ریلیفز بھی ہیں جو انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایلیمنٹ آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی باقی ہے. آئی ہوپ کہ یہ بہتر ہو. اسٹاک ایکسچینج ہیز اسٹارٹڈ پرفارمنگ بیٹر، روپی نے ریکور کیا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے 2 بہت اچھے انڈیکیٹرز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں جس پہ ہم اپنے آج کے شو کا فوکس رکھیں گے. ایک تو جو میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی پریس کانفرنس آپ لوگوں نے کل دیکھی، اور وہ پریس کانفرنس ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد آئی اور اس بہت خراب، تکلیف دہ، ٹاکسک سوشل میڈیا کیمپین کے بعد ہمارے سامنے آئی، جس کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ وہ اکراس دا بارڈر بھی بہت سارے ایسے اکاؤنٹس تھے جس سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، اور ملک کے اندر بھی ہمیں کچھ اس قسم کے اشارے ملے. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اس پوری صورتحال میں تھی کہ پاکستان کے انتہائی معتبر 2 فارمر جنرلز کی ویڈیوز کو فچ کیا گیا، کوئی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اور وہ ویڈیوز فوج کے خلاف وائرل کی گئیں. اور یہ پھر ان دونوں نے آ کر ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ اس کی کلیریفیکیشن دی. تو آپ دیکھیے کہ کس نہج پر یہ صورتحال پہنچ گئی تھی. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے انہیں لگا کہ انہیں قوم سے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس آپ نے دیکھی جس میں انہوں نے خود شاید 5 منٹ بات کی اور اس کے بعد بالکل اوپن کیا سیشن کو Q&A کے، اور بہت تحمل کے ساتھ بہت مشکل سوالات کا بالکل واضح آرٹیکلیٹ جواب دیا. مطلب ایسے بھی سوالات پوچھے گئے جو عمومی طور پر نہیں پوچھے جاتے، لیکن انہوں نے ان کو بہت اچھا ہینڈل کیا. اس کے بارے میں آپ سے مزید بات کرتی رہوں گی، میرے پاس بہت اچھا پینل بھی ہے. ایک اور چیز جو آج ہم شو میں اٹھانا چاہتے ہیں جو مجھے لگتا ہے انتہائی ضروری ہے، وہ جو منسٹریل میٹنگ ہے جو 10 اور 11 کو ہوئی واشنگٹن میں، انڈیا اور واشنگٹن کے بیچ میں. جب یہ میٹنگ شروع ہوئی تو کہا جا رہا تھا کہ واشنگٹن انڈیا سے یہ کہے گا، انڈیا پہ یہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ رشیا کے حوالے سے اپنے موقف کو واضح کرے یا اس کو کرٹیسائز کرے یا اس سے آئل کم از کم لینا بند کرے. جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے، اور بہت ہمیں ایک سافٹ پیڈلنگ نظر آئی. لیکن آؤٹ آف دا بلو، وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ، وداؤٹ اینی ریفرنس، ایک اعلانیہ جاری ہوا جس میں یہ پاکستان کا نام آ گیا. مطلب یہ 2 ملکوں کے بیچ میں منسٹریل میٹنگ تھی اور پھر اس میں پاکستان کا نام آ گیا، اور ایک بار پھر جس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈو مور کی بات ہوئی، اور ٹیررزم کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دے گا. ایسا لگا کہ نہ صرف انڈین موقف کو اکوموڈیٹ کیا گیا بلکہ ایک سٹیپ آگے جا کر ان کی سینسٹیوٹیز کو بھی ایڈریس کیا گیا اور پاکستان کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا جسے ظاہر فارن آفس نے فوری طور پر ریجیکٹ کیا ہے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس نے ٹیررزم کے خلاف جنگ بھی کی ہے، نقصان بھی اٹھایا ہے اور اب تک اس سے نبر آزما ہے، اور آج پاکستان الحمدللہ لارجلی ایک ٹیرر فری ملک ہے. یہ وہ 2 ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج ڈاکٹر خالدہ غوث ہیں. So it's always an honor and a pleasure to have her here. ڈاکٹر صاحبہ thank you so much for joining me. مجھے پتہ ہے آپ میڈیا بہت کم کرتی ہیں لیکن آپ میرے کہنے پہ آ جاتی ہیں تو میں بہت مشکور ہوں. آپ نے میجر جنرل بابر صاحب کی بھی
سنی پریس کانفرنس کل, اور یہ جو صورتحال, مجھے کوئک کامنٹ پہلے تو اس کانفرنس پہ دیجئے کہ کیوں ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اتنی بڑی واضح کانفرنس کریں, اتنی باتوں کو ایڈریس کریں. دیکھیں ہما, میرے خیال سے اچھا کیا کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی. اس سے بہت سی چیمہ گوئیاں, بہت سے ابہام, یہ ہائیبرڈ زمانہ ہے, بہت سی گفتگو, بہت سے, جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہا کہ وائرل ہو رہی تھیں اس نوعیت کی باتیں, اور معاشرے کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود گفتگو کم کی, لوگوں کو زیادہ بولنے دیا. تو جو ابہام معاشرے کے سطح پہ اگر کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی میں بھی سوالات جنم لے رہے تھے, وہ چاہتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کہ اس کو ریس کیا جائے تاکہ یہ جتنے بھی ابہام ہیں ان کو سیٹل کیا جائے. اب یہ کچھ تو معاشرے کے اندر سوالات تھے, مگر بہت سی چیزیں ضروری نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر سے نکل رہی ہیں, وہ ملک کے باہر سے نکالی جا رہی ہیں. تو دونوں سطح پہ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بہت کلامی کروں بالکل, لیکن میں یہ بھی شاید مجھے لگ رہا ہے, اور شاید چینل صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کہ ملک میں ایک ماحول بنانا جس نے اس طرح کی لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ پھر اس کو مزید ٹاکسک کریں, اس کو ایکسپینڈ کریں, اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر نا. ہمیں وی ہیو ٹو میک شور کہ اس طرح اداروں کو ملوث نہ کیا جائے, بلکہ جنرل صاحب نے کہا کہ سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹیں. دیکھیے اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اداروں کو, کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو جو اہم ہے, چاہے آپ کی پارلیمنٹ ہو, آپ پالیسیز کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, مگر اداروں کو متنازع کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے. یہ ان پرنسپل یاد رکھنا چاہیے لوگوں کو. اس میں کوئی بھی شبے کی بات نہیں کہ ہم لوگوں کو بذات خود کچھ چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر ادارے کو اپنی اپنی جگہ جو کہ کردار پلے کر رہے ہیں. مگر دیکھیے بعض چیزیں میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتی ہوں, کن کو, معاشرے کے دھڑوں کو, جو جذباتی بہت ایموشنز کے ذریعے اپنے کھیلنے میں آ جاتے ہیں. مگر سیاستدان اور پارلیمنٹیرینز کو چاہیے کہ وہ زیادہ ذمہ داری سے کام لیں, اور وہ گنجائش, آپ جب سپیس چھوڑتے ہیں تو دوسرے اس کو استعمال کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, اے مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم شاہد لطیف صاحب, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر غوث ہیں. آپ نے سنی میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی سپیچ؟ جی آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بھی فرمائیے کہ انہیں کیوں ضرورت پڑی یہ سپیچ کرنے کی, کیا صورتحال ملک میں بن رہی تھی اس وقت جو ان کو آ کے اتنی واضح طور پہ یہ باتیں کرنی پڑی, اور آپ کا خیال ہے کہ اس کا پھر کیا امپیکٹ ہوگا, یہ بھی فرمائیے. دیکھیں جی, دو فرنٹس ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا. ایک تو امریکہ اور انڈیا کا مل کر پاکستان کے بارے میں دہشت گردی کے سلسلے میں بات کرنا, کیونکہ دہشت گردی تو پوری دنیا میں ہے, پاکستان کو اس وقت آپ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ وجہ تھی, اور دوسری وجہ جو ملک کے اندر فوج کو بدنام کرنے کے لیے مختلف سورسز استعمال ہو رہے ہیں, یہ بھی دشمن کروا رہا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو ایک یہ وجہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر انہیں یہ باتیں کرنا پڑی. اچھا, کچھ انہوں نے جو بحث چل رہی تھی اس کے حوالے سے بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا. دو باتیں میں آپ کو دہراؤں گی, پھر آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا, اور کوئی اور آپ کو بات یاد آ رہی ہو تو آپ بھی بتائیے گا. ایک انہوں نے کہا جنرل باجوہ ول نیدر سیک nor accept an extension, بہت واضح طور پہ. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لا انشاءاللہ کبھی نہیں لگے گا, پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے. آپ ان دو, اور فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس تھے. آپ اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں آخری بات پہلے کروں گا. فوج کو سیاست میں جو گھسیٹنا ہے اس پر تو ریپیٹڈلی وہ کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں, لگاتار کہہ رہے ہیں. مگر اب بھی ہم کیا کریں کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ فوج کا نام لے کر
اپنے کسی نقطے کو اپنے مرضی کے مطابق آگے لے جانا چاہتی ہیں تو فوج کو پھر یہ بیان دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ تو نقطہ ہے فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کا. جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں وہ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی وہ وقت بہت دور ہے، دوسرا یہ کہ وہ ایک ایکسٹینشن آلریڈی لے چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹینشن والی بات جو ہے وہ زیر بحث آنی چاہیے. وہ اس لیے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسے سبجیکٹ پہ بات کرنا بند کر دیں. اچھا اے مارشل صاحب، یہ بھی فرمائیے، آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، اور جو کل اعلانیہ آیا انڈیا اور امریکہ کی طرف سے جو 2+2 ڈائیلاگ کی منسٹریل میٹنگ تھی، اس کے بعد مطلب یہ تو دو ملکوں کے بیچ میں ایک منسٹریل میٹنگ تھی، 2018 سے اس کا انعقاد ہوا ہے، اور بات شروع ہوئی تھی کہ رشیا سے یہ کہا جائے کہ انڈیا سے یہ کہا جائے کہ رشیا سے آئل نہ خریدو، اور کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کریکس ان واشنگٹن اینڈ دہلیز اسٹریٹجک کنورجنس، لیکن ختم آؤٹ آف کانٹیکسٹ پاکستان پر ہوئی. تو اس پورے سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب انڈیا کی اکوموڈیشن نہ صرف ہمیں رشیا پہ نظر آئی، لیکن کیونکہ انڈیا کو اچھا لگتا ہے کہ پاکستان کو گھسیٹا جائے ٹیررزم کے حوالے سے، تو وہ بھی شاید اس کو بھی ایڈریس کیا گیا. مجھے اس طور سمجھ میں آیا، لیکن آپ کیا فرمائیں گے؟ کہہ رہی ہیں کہ آپس کی جو میٹنگ تھی سبجیکٹ کوئی اور تھا، مگر وہ پاکستان میں کوئی بھی میٹنگ ہو پاکستان کو گھسیٹ کے اس میں نیگیٹو چیز پر ضرور لانا چاہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی کہ انڈیا کا ایٹیچیوڈ یہ ہے اور یہی ہمیشہ سے ہے اور یہ رہے گا. تو قدرتی بات ہے کہ بات روس اور انڈیا کی آپس میں کی جا رہی ہو، مگر اس میں پاکستان کی دہشت گردی کو بیچ میں لے آنا یہ ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. مگر چونکہ پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ انہیں کرنا ہے، لہذا وہ جو بھی سبجیکٹ ہو اس میں پاکستان کو گھسیٹنا جو ہے وہ ان کا طور طریقہ ہے. شاہد لطیف صاحب، ایک سوال آخری اور پھر میں آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، میں آپ سے اجازت لوں گی. یہ فرما دیجئے کہ جو سپیچ کل ہوئی ہے اس کے بعد جو چیموگیاں ہو رہی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جس طرح کیونکہ ابھی عمران خان صاحب نے اپنے بہت سارے جلسے پلان کیے ہوئے ہیں، اور کیا وہ ان جلسوں میں وہ کوشن ایکسرسائز کریں گے جس کوشن کی طرف میجر جنرل صاحب نے اشارہ کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ جو ملک کے ایٹمی اثاثے ہیں ان کے حوالے سے یہ ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ تھا. تو آپ کے خیال میں، کیونکہ اب ان کا ایک لاہور میں بھی جلسہ ہے، کراچی میں بھی جلسہ ہے، وہ کراؤڈز بھی پل کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں جو کل کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد وہ ریسٹرینٹ آپ کو ملے گا بات چیت میں، بالخصوص عمران خان صاحب کے جلسوں میں؟ نہیں جی، جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے وہ جذبات میں بہت سی باتیں کر جاتے ہیں. تو لہٰذا جہاں تک DGISPR تک ہے وہی فوج کو سیاست میں گھسیٹنا اور اسی طرح ملک کے جو اہم مسائل ہیں، خاص کر یہ آپ کی نیوکلیئر پاور کا ہونا، اس کو داؤ پہ لگانا، سیاست کی نظر کرنا، یہ بالکل غیر مناسب ہے اور غیر ذمہ دار ہے. تو عمران صاحب کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اپنی مقبولیت کے لیے ملک کے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں ان کو قربان نہ کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ باجوہ صاحب کے اور عمران خان صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اور نہ ہم کوئی ریلیز پہ روک لگا رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا بلکہ یہ تو فوج کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ آج اتنی بڑی پولیٹیکل ریلیز کر سکتے ہیں، ملک میں امن ہے. اس کے باوجود آپ کا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی کوشن کا اظہار نہیں کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے یہ تو کہا ہمیشہ کہ ہم فوج کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو کل ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ آیا اس کو بہت لوگ فکر کی طور پہ دیکھتے ہیں. جی بالکل، یہ کہنا کہ فوج کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مگر ملک کی سلامتی کا تعلق فوج سے ہے، تو جب آپ ایک طرف ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسری طرف پھر ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر
شک و شبہات پیدا کرنا، تو ایک عام آدمی جو ہے اس کے سامنے ملک کی سلامتی تو پھر خطرے میں آ جاتی ہے. تو یہ باتیں کرنی بجا نہیں ہیں. میرے خیال میں عمران صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ملک کی فوج قدر کرتے ہیں تو پھر ملک کی سلامتی سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں اس طرح کی بات کرنا، فوج کی بھی جو کیپیبلٹی ہے اس پہ شک و شبہات پیدا کرنا ہے. تو ان چیزوں کو کنیکٹ کر کے انہیں سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس کو وہ سوچیں گے اور آپس میں کنیکٹ کریں گے. فوج کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور کہنا، اور خاص کر جبکہ ان کے ذاتی تعلقات بھی آرمی چیف سے بہت اچھے ہیں اور اب بھی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت واضح بات کی. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور واپس آئیں گے، میرے ساتھ رہیے. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے تھے جو بہت اہم کل پریس کانفرنس ہوئی میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی اور جو ڈی جی ہیں ISPR کے، اور جو بیانیہ آیا امریکہ اور انڈیا کی طرف سے ایٹ دی اینڈ آف دا منسٹریل میٹنگ جو انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں تھی، اس میں پاکستان کو کیوں گھسیٹا گیا. ابھی آپ نے شاہد لطیف صاحب کی گفتگو سنی اور اب میں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر غوث، آپ انفیکٹ ڈاکٹر غوث آپ کامنٹ کیجیے جو آپ شاہد دو چیزوں پہ بولنا چاہوں گی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ریلیز ہوتی ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ایک لوگوں میں دلچسپی سیاست کے اندر پیدا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو نوجوان ہیں وہ اتنا سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مگر سیاستدانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ ریلیز کے اندر جاتے ہیں تو عام طور پہ لوگ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، اپنے مینیفیسٹوز کو لے کے سامنے آتے ہیں. اگر وہ اس چیز کے اوپر زیادہ توجہ دیں، یہ رجحان ہمارے یہاں کے سیاستدانوں کا کم ہو رہا ہے. کم نہیں ہاں، نہ ہم انہیں، میں تو ذرا دھیمے لفظوں میں کہہ رہی تھی، نہ ہم انہیں اکاؤنٹیبل ہولڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹوز کو کتنا مکمل کیا ہے، نہ سیاستدان ریلیز میں جا کے ایشوز کے اوپر توجہ دلاتے ہیں. تو لہٰذا جب وہ جذباتیت میں ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو بہت سی مرتبہ وہ ایسے چیزوں کے اوپر بات کر دیتے ہیں جو کہ ریلیز میں کرنے کی بات نہیں ہی ہوتی ہے. میرے خیال ہے اسی کی طرف شاہد لطیف صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کلچر دیکھیں، توجہ میں دلانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں کا پولیٹیکل کلچر ہے کس نوعیت کا، دیٹ نیڈس ٹو چینج. اور یہ میرے خیال سے جب جمہوریت جاری و ساری رہے گی،
جیسے DGISPR نے کہا کہ ماشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور جب آپ کی جمہوریت جاری و ساری رہے گی اور اس کی ٹنکرنگ کبھی کوئی نہیں کہے گا تو ایز اے پروسیس کہا آپ کہ کی پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے، اس کیٹیگوریکل انشاءاللہ. تو جب پروسیس جاری و ساری رہے گا تو آپ کی جمہوریت بھی ایک مضبوط ہوگی اور وہ کلچر آپ کا تبدیل ہوگا. ابھی آپ کا پولیٹیکل کلچر پختہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. ابھی بھی ٹرانزیشن میں ہیں. ہاں، ان لوگوں کو لگتا ہے ان کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو کسی نہ کسی دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ بیہیویئر. لیکن میں یہ بھی گزارش کر دوں غوث، جب آپ نے یہ بات اٹھائی ڈاکٹر صاحبہ، کہ یہ کچھ عرصے سے ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ بن گیا ہے. بلیم گیم، فنگر پوائنٹنگ، برنگنگ دی اپوزیشن ڈاؤن ہر جگہ ہوتا ہے، بٹ وہاں پہ شاید ہم پارلیمانی زبان بھی بھول گئے. ہم جو ہمارے سمجھیے تھوڑا سا لحاظ شرم ہے وہ بھی بھول گئے. زبان کا استعمال بھی ایسا ہو گیا جو مجھے تو نہیں یاد. میں اور آپ سوشل سائنس کے لوگ ہیں نا، بالکل، تو وی نو کہ یہ چیزیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، اور جب تبدیل ہو کے خراب ہوئی ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ انہیں دوبارہ تبدیل کر کے بہتری کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ نے بہت اہم بات کی، لیکن جو کامنٹ میں آپ سے بہت اس وقت کیٹیگوریکلی چاہ رہی تھی وہ یہ سٹیٹمنٹ تھا. دیکھیے جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پاکستان کو اس میں کس طور آپ نے ڈریگ کیا، اور اس کی پھر آئندہ ہم آنے والے دنوں میں کس طرح کے نتائج دیکھیں گے. دیکھیے ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، وہاں پہ مسائل ہیں. اس وقت طالبان have been able to maintain order، لیکن صورتحال مخدوش ہے. تو کیا اگر کوئی بھی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو یہ کیا تیاری ہے پاکستان کو پھر بلیم گیم کھیلنے کی؟ نہیں، دیکھیں یہ کلیئر. دوسری بات میں یہی کرتی جو شاہد لطیف صاحب نے بات کی. دیکھیے امریکہ اور ہندوستان جو رشیا اور ہندوستان کے درمیان بھی ہو رہا، آیا اس ایشو کو کیوں نہیں ریز کیا؟ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے اگر اس کو انسان پڑھ لے اور دیکھ لے کہ کس سمت جا رہے ہیں تو وہ کچھ سمجھ آتا ہے. مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر دیکھتے ہیں وہ انڈیا کو، تو یہ اسی کے اندر ڈف ٹیل کرتا ہے سب کچھ. ایبسلیوٹلی اسی کے اندر آتا ہے. پھر ظاہر یہاں سے وہ چین کے لینس سے بھی ہندوستان کو دیکھتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی سنا، اور ظاہر وہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ایک ہیومن رائٹس اور کامن ویلیو سسٹم اور جمہوریت، یہ ساری چیزیں وہ ساری کی ساری بڑی سپرفیشلی وہ ریس کرتے ہیں. پاکستان کو کیوں اس تناظر میں لے کے آنا، اس کو بیچ میں، ظاہر ہے میں تو نہیں سمجھتی کہ امریکہ ہمیں کامن اینیمی سمجھتا ہے. ہندوستان سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ہم ایک، مجھے تو آپ مجھ سے بہت زیادہ صورتحال سمجھتی ہیں، اور ہمارے ساتھ علی سرور نقوی صاحب بھی ہیں، ان کو اس سے بھی 2 منٹ میں بات کریں گے. مجھے تو ایسا لگا this was to appease India in some ways. Not only appease India، مگر دیکھیے آپ بلا وجہ کے جب ایک چیز کو لے کے آتے ہیں، مطلب آپ کی منسٹریل میٹنگ ہے، آپ اپنے بارے میں سٹیٹمنٹ دیں، ہم کہاں سے بیچ میں آگے؟ اپنے بارے میں دیں. اسی کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت، اور مجھے شاید لوگ میرا یہ بات کو نہیں مناسب سمجھیں گے، مگر میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ ہمیں اس وقت اپنا دشمن سمجھتا ہے. ہندوستان ضرور سمجھتا ہوگا. اس نے کیوں کہا ٹو اپیس انڈیا. لیکن یہ پھر ہماری بھی پھر یہی خواہش ہوگی نا کہ ساؤتھ ایشیا میں ہمیں انڈیا کی لینس سے نہ دیکھا جائے نا. اگر ہمارے تعلقات امریکہ سے پیوٹ ہوں گے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے تو پھر صورتحال مخدوش ہو جاتی ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے. We need to work on that. اگر امریکہ ہمیں تھرو دا لینس آف انڈیا دیکھتا رہے گا، ہمیں اپنے دوسرے جو چیزیں ہیں ان کو بھی سامنے لے کے، اب دیکھو وار آن ٹیررزم as far as افغانستان is concerned، as far as war on terrorism is concerned، اس کا بھی پورا کا پورا تناظر تبدیل ہو گیا ہے نا. اب ہمیں اس کو، اور پھر ٹیررزم کی بات جس کے اچھا بائی دی وے پینٹاگون بہرا تعریف بھی کرتا ہے پاکستان کے کردار کی، اور پھر آپ اس طور کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھتے ہیں جو تکلیف دہ ہیں ان سم ویز، اور وہ ریلیشن شپ کو ہیلپ نہیں کرتے. ہمارے ساتھ علی سرور نقوی صاحب موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سس کے. بہت شکریہ آپ نے مکالمہ اور پی ٹی وی نیوز کو جوائن کیا. یہ فرمائیے علی سرور نقوی صاحب، 2 کوئک کامنٹس.
ایک تو جو امریکہ سے اسٹیٹمنٹ آیا اس وقت ان کی انڈیا اور یو ایس کی منسٹرل میٹنگ کے بعد 2+2 ڈائلاگ جو ان کا ہے، اس میں ٹیررزم اور پاکستان کس طور فیچر کر گیا اور اس کی کیا وجہ بنی؟ ایک تو اس پہ پہلے فرمائیے، پھر میں آپ سے اور بات کرتی ہوں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کافی تعجب کی بات ہے، کیونکہ تھرڈ کنٹری رول جو ہوتا ہے اس کے تحت کسی اور ملک کے متعلق کوئی بات چیت بائی لیٹرل جوائنٹ ڈیکلریشن میں نہیں دیا جاتا ہے، تو یہ کچھ بہت ہی عجب سی بات ہے۔ اور آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود دا ویو کہ میں اس بات سے متفق ہوں کہ یہ بھارت کے اصرار پہ یہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا ہے، کیونکہ جو ساری جو فارمولیشن ہے، جو اس کی زبان، جو اس عبارت کی زبان ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں ایسے گروہ جو کہ بھارت جن کو ہر وقت ٹارگٹ کرتا رہتا ہے، ان کا ذکر ہے، اور پھر یہ ہے کہ دہشت گردی کو روکا جائے اور irreversible کر دیا جائے۔ تو آئی تھنک یہ سب باتیں جو بھارت کہتا ہے وہی انہوں نے اس میں ڈالا ہوا ہے۔ تو علی سرور نقوی صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک بہت اہم کل کانفرنس بھی کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے اس میں کہا کہ ڈی مارش ہم نے اس لیے ایشو کیا امریکہ کو، جو اس مراسلے کی اس وقت بہت بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ان ڈپلومیٹک زبان استعمال کی گئی اینڈ اٹ بارڈرڈ آن انٹرونشن۔ اس کو آپ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اگر جوڑیں تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ آن دا لوئسٹ ایب ہیں، اور وہ اس کو مستقل انڈیا کی لینس سے دیکھ رہا ہے۔ کافی حد تک یہ درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ کے جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکسمین نیڈ پرائس کے جو کامنٹس ہیں، اور ابھی اینتھنی بلنکن کا بھی ایک کامنٹ آیا ہے کہ پاکستان سے جو ریلیشن شپ ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اچھا، یہ بھی انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، آپ یہ فرمائیے کہ انہوں نے کہا ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ، ہماری تو ریلیشن شپ ہمیشہ بہت ایکسٹینڈڈ رہی ہے نا، یہ کچھ مجھے نئی بات لگی، آپ کو ایسا محسوس؟ یہ بھی یہ اس طرح ایک چیز کو سلیکٹیو ایک ایسپیکٹ کو لے لینا مناسب نہیں ہے۔ مطلب ان سم ویز انہوں نے ہماری ریلیشن شپ کو شرنک کیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ تو ریلیشن شپ کو شرنک کرتا ہے۔ دیکھیے، اس کے پیچھے تو میں یہ کہوں گا کہ بھارت کا اثر، وہاں پہ انڈین اوریجن کے لوگ ہر سطح پہ پائے جاتے ہیں امریکہ میں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں، تو یہ سارے ہر وقت کوشاں ہوتے ہیں کہ پاکستان کو نیچا دکھایا جائے، ون اپمین شپ انڈیا کی دکھائی جائے، تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ لیکن جو امریکہ میں مطلب اوپینینز بھی بہت وائڈ رینجنگ ہوتی ہیں، مختلف شعبوں میں ہوتی ہیں، تھنک ٹینکس کی ہیں، میڈیا کی، اور یونیورسٹیز میں، ایکیڈیمیا میں۔ لیکن وہاں پہ مجھے بھی یہ لگتا ہے علی سرور نقوی صاحب کہ وہ جو ہماری انٹلیکچوئل پوسٹ ہے نا، وہ ہم نے خالی چھوڑی ہوئی ہے، وہاں شاید ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بڑی کمی ہے ہماری۔ جی، بہت بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب، آپ نے مکالمہ اور پی ٹی وی نیوز کو جوائن کیا۔ کوئک کامنٹ ڈاکٹر صاحبہ، اور پھر ہمارے ساتھ اور لوگ ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی یو کہ ملٹری ٹو ملٹری اٹ از ویری ویریسم۔ یہ نہیں کہ آپ اس ایریا میں کیوں تعلق رکھنا چاہتے ہیں، بالکل رکھیے اسی، کیونکہ وہ بھی ہسٹوریکلی اہمیت کے حامل رہے ہیں، مگر یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ کے فارن آفس کو بے انتہا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی شو کرتا ہے کہ جو برسوں سے آپ کی چیئرز خالی ہیں
مختلف وہ بہت یونیورسٹیز کے دفعہ اندر بات کرتے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر. اور میں بار بار کہتی رہوں گی کیونکہ دیکھیں آپ لابینگ جو کرتے ہیں مختلف سطح پہ کرتے ہیں. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہاں پہ پینٹاگن میں, وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, وہاں کے ساؤتھ ایشیا میں اتنے سارے ہندوستانی. ہاؤ ڈو یو کریٹ اسٹرینتھن یور لابینگ اور ہاؤ ڈو یو ڈو دا لابینگ اوور دیئر؟ تو آپ کی ساری چیئرز وہاں پہ خالی ہیں. میں اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کروں گی, مگر آپ کے خارجہ فارن آفس کو بے انتہا ضروری ہے. اور وہاں پہ جو آپ کی ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ کو بہت مناسب پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی تو شاید ہمیشہ بات ہوتی ہے. خالی ایمبیسڈر نہیں, آپ کا کمرشل ڈیسک, آپ ٹریڈ ڈیسک, آپ کے اور اب سارے اگر جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پھر ٹریڈ ڈپلومیسی کو بھی پش کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ امتیاز گل صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں. آج کل آپ ان کو ایک پرائیویٹ چینل پہ کامنٹ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. امتیاز گل صاحب, آپ کا کامنٹ, میرا دل چاہ رہا تھا آپ سے امریکہ پہ بھی بات کروں گی, وقت ہوا تو کریں گے, لیکن جو آپ نے پریس کانفرنس سنی DGISPR کی, اس پہ مجھے کوئک کامنٹ دیجئے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پھر کوئی روک لگے گی جو اس وقت صورتحال ہوئی ہوئی ہے نا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے کسی طور ہمارے سیاسی جلسے بھی ہوں؟ السلام علیکم جی. ہما دیکھیے, جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے دھواں وہیں سے نکلتا ہے. تو محض باتیں کرنے سے یا پریس کانفرنس کرنے سے یا اپیل کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی آگ بجھائی جا سکتی ہے. یہ تو ہمارا ایک سوشیو پولیٹیکل یعنی معاشرتی اور سیاسی ایک عمل ہے. اس عمل کے تحت بہت سارے لوگ ہیں ملک میں ہونے والے واقعات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور ان کی اس حوالے سے اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کچھ عرصہ پہلے تک جو اس وقت حکمران جماعتیں ہیں ان کے میڈیا سیلز کے ذریعے بھی ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی تھی. بلکہ میرا خیال ہے آج DGISPR سے تو یہ سوال بھی کیا گیا کہ چاہے وہ مریم نواز تھیں یا شہباز شریف صاحب تھے, بلکہ انہوں نے تو خیر باتیں نہیں کی, لیکن نواز شریف صاحب نے تو کافی تعریفیں کی تھیں ہمارے فوجی اداروں کی. ہاں, لیکن اس کے بارے میں انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ان کو روکنا فوج کا کام نہیں ہے. فوج سبزروینٹ ادارہ ہے سویلین گورنمنٹ کا, اور it's the civilian government that needs to address this. جی بالکل, اس میں کاش کی آئیڈیل صورتحال ہوتی, سویلین ادارے اتنے مضبوط ہوتے تو اس قسم کے کام کرتے. وہ صرف یہی کرتے ہیں جب اوپر سے کوئی بات سنتے ہیں تو پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے بلا سوچے سمجھے کہ جو لوگ نچلے لیول پہ کام کر رہے ہیں وہ تو اپنی نوکریاں کر رہے ہیں, ملازمتیں کر رہے ہیں. تو بلا شبہ یہ تشویش بجا ہے. کسی کو دشنام ترازی کرنا, گالیاں دینا, بدنام کرنا, غلط جھوٹی خبریں پھیلانا بالکل قابل سرزنش ہے. اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اور اصل بات یہ کہ یہ لوگ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, خاص طور پہ جو بہت زیادہ گالم گلوچ کرتے ہیں, ان پہنچنا چاہیے کہ آیا وہ خود کر رہے ہیں یا پھر ان سے کوئی ادارہ یا کوئی سیاسی جماعت کروا رہی ہے. تو یہ بلا تفریق جو ایک دفعہ پچھلی باتیں ہم بھول کے اور پھر نیا کرائسس سامنے آتا ہے, اس میں ہم پھر کسی ایک پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے. یہ مناسب نہیں. دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی جہاں سے آپ کو اختلاف رائے کسی کو ہوتا ہے وہ پھر ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. اور اس پہ پابندی ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں پابندیاں لگانا, دھمکیاں دینا, گرفتاریاں کرنا, اس طرح سے کام نہیں ہوتا ہے. بلکہ جو بنیادی ہمارے اس معاشرے کے, ہمارے گورننس کے جو مسائل ہیں, ہمارے پارلیمان کے, ان کے حل کی ضرورت ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. آپ کو کیوں لگا انہیں ضرورت پڑی آ کے یہ بات کرنے کی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 جنرلز کی, جنرل اسلم بیگ اور جنرل ہارون کی فیک ویڈیوز بھی آ گئیں, انہوں نے آ کے کہا بھی. اس کے علاوہ بھی کرٹیسائز کرنا, بات کرنا اپنی جگہ, لیکن آپ کو لگا ایک ایلیمنٹ آف ٹاکسیسٹی ہے, ایک فنگر پوائنٹنگ ہے, جس کی وجہ سے ان کو یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی؟ بالکل فنگر پوائنٹنگ ہے. اور ویسے تو بڑی عجیب سی بات تھی کہ افتخار گیلانی صاحب جو سابق وزیر قانون تھے, ان کی ایک آڈیو آئی تھی, پھر جنرل اعجاز جو ہے ان کا تھا, اینڈ دین جنرل طارق خان کا, پھر اسلم بیگ صاحب کا. اسلم بیگ صاحب کی آواز تھوڑی بہت ملتی تو ہے, بلکہ کافی حد تک ملتی ہے اس. But he came and he denied it. It said it's doctor. جی انہوں نے ڈینائی کیا ہے.
لیکن دیکھیے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پہ فیک ویڈیو یا ڈسٹارٹیڈ ویڈیو جس کو مسخ کیا گیا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ رہنا، جتنے آپ کے مسائل ہوں گے اتنے ہی آپ کو اس قسم کے اختلافی باتیں سننے کو ملیں گی، اور اس کا جو جواب ہے وہ پکڑ دھکڑ میں نہیں ہے، دھمکیوں میں نہیں ہے، وہ جواب ہے اس کے آئی تھنک میجر جنرل نے بھی یہی بات کی، DGISPR کا بھی یہی اشارہ تھا. امتیاز گل صاحب، کوئک کامنٹ آن دا اسٹیٹمنٹ یسٹرڈے جو منسٹریل اسٹیٹمنٹ آیا 2+2 ڈائلاگ کے بعد، جو دو ملکوں کے بیچ میں تھا اور جو ڈپلومیٹک نارمز کے بالکل برخلاف ہے کہ آپ تیسرے ملک کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیں. جی بالکل، اس میں تو انہوں نے کافی کو آبویس کر دیا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے، اور دوسری طرف سے باقاعدہ انہوں نے پاکستان کی طرف اشارہ کر کے تمام جو کالعدم تنظیمیں ان کا ذکر کر کے ایک بار پھر اس میں وہ کہتے ہیں نا دودھ میں مہنگیاں پھینک دی، کہ اینتھنی بلنکن یعنی امریکی وزیر خارجہ نے ایک دن پہلے ہی ہمارے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد دی، اور ساتھ ہی یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. تو اس سے دو باتیں بڑی واضح ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو 2+2 کے نام سے سلسلہ چلا ہوا ہے یہ دراصل کوارڈ کی ایک ایکسٹینشن ہے جس میں جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں، اور یہ دراصل نیٹو کی بڑی چھوٹی چھوٹی ایکسٹینشنز ہیں کہ جس کا بنیادی مقصد چین کو نشانہ بنانا ہے، چین کو ختم بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک چین کے ساتھ اتحادی ہوں گے، پاکستان بھی ان میں سرفہرست ہے، ان کو بھی تنگ کرنے امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے، میں ڈائلاگ کو فالو کر رہی تھی، ڈائلاگ شروع تو اس بات سے ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ان سے کہہ رہے تھے کہ رشیا سے تیل نہ خریدو، اور اگر تیل خریدو گے تو سینکشنز لگیں گی. پھر ختم اس پہ ہوئی کہ انڈیا اپنے فیصلے خود کرے گا. کسی سے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کاسا کی میں بھی کوئی سینکشنز کی بات نہیں ہوئی. کریمیا کے بعد بھی انڈیا رشیا سے تیل خریدتا رہا، انڈیا اس کو اکوموڈیٹ کرتا رہا، اور ختم ہو گئی بات اس پہ کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے. مجھے تو یہ اینگل ہی نہیں سمجھ میں آ رہا نا جی. یہ ٹرائنگل اس میں کوئی بہت زیادہ اس پہ سر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بڑا جو ٹریجیکٹری ہے یا جو رجحان ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا، اور جس انداز سے دیکھیں نا پچھلے سال جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت تو ان کا جو مشترکہ اعلانیہ تھا اس کی 3,500 الفاظ سے مشتمل تھا. اس دفعہ جو انہوں نے یہ اعلانیہ جاری کیا ہے وہ کوئی 4,200 قریب الفاظ ہیں اس میں، اور اس میں بار بار انڈو پیسیفک کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کا بنیادی ہدف جو ہے چین ہے، اس کے ساتھ ساتھ چین کے حلیف ممالک ہیں، اور اس میں تو اب کوئی شک بھی نہیں رہا. اور خاص طور پہ جب سے گزشتہ سال اکتوبر میں جب CIA نے چائنا مشن سینٹر کے قیام کا اعلان کیا تو اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ چاہے نیٹو ہے، چاہے کوارڈ ہے، چاہے 2+2 ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ چین کو زیادہ سے زیادہ آپ گھیر کے رکھیں، زیادہ سے زیادہ کنٹین کریں اس کو. اور ظاہر ہے جو لوگ چین کا ساتھ دیں گے، جو ممالک، وہ بھی اس کے نشانے میں رہیں گے. اب چونکہ پاکستان مسائل کا شکار ملک ہے، نسبتاً چھوٹا ملک ہے، پہلے سے ہی فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے، تو اس کو نشانہ بنانا آسان ہے. جبکہ بھارت تو ظاہر ہے ان کا چہیتا ہے، ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو اس کو وہ کیوں منع کریں گے. یہ تو جو امتیازی سلوک ہے وہ صرف چھوٹے ممالک کے ساتھ اور غیر اتحادی ممالک کے ساتھ ہوتا ہے. اتحادیوں کے ساتھ تو کس طرح سے چلا سلوک جی پتہ نہیں جی ہم کیا ہیں، ہم نان نیٹو الائی بھی تھے، ہم موسٹ سینکشنڈ الائی بھی تھے، ہم موسٹ الائیڈ الائی بھی تھے، اور پھر موسٹ بامڈ الائی بھی تھے. لیکن بہرحال بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا امتیاز گل صاحب. آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور واپس آئیں گے، میرے ساتھ رہیے گا. کھانے میں کیا بنا آج تمہارے لیے؟ کچھ بھی. یہ جو تمہارا کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ کچھ بھی. باس آ گئے، میں تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں. کھانے میں کیا پکایا ہے؟ ارے نہیں بابا، اور بھی بہت کچھ ہے.
پاکستان امریکہ کے تعلقات کی بات ہو تو وہ نجمودین شیخ صاحب کے کامنٹ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اینڈ ہی ہیز بین کائنڈ انف ٹو گیو اس ٹائم. السلام علیکم نجمودین شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم. آپ فارمر فارن سیکٹری بھی رہے ہیں اور اس وقت جو میں آپ کا بالکل اسپیسیفک فوکسڈ کامنٹ چاہ رہی تھی وہ تھا یہ جو 2+2 ڈائلاگ پہ اسٹیٹمنٹ آیا, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا. ویسے تو 4000 ورڈز کا ڈاکیومنٹ ہے لیکن اس میں سم ہاؤ پاکستان اور ٹیررزم کے حوالے سے بات ہوئی اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ڈپلومیٹک نارمز کے برخلاف ہے. ہونی چاہیے, لیکن دیکھیے اس وقت آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو رشتہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس میں امریکہ کو خامیاں بھی نظر آتی ہیں, لیکن ان خامیاں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم چین کے خلاف جو بنانا چاہ رہے ہیں, ایک فرنٹ بنانا چاہ رہے ہیں, اس میں ہندوستان کا اہم کردار ہوگا اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو کہ ادروائز مشکل پیش کرنی چاہیے تھی اس رشتے میں, ان کو وہ ایک طرف رکھ رہے ہیں. یہ کہتے تو ہیں کہ ویلیوز کی بات ہے, لیکن اسینشلی ہر ملک کی کہنا کہ ہم ویلیوز کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسینشلی وہ اپہولڈ وہی کرتے ہیں جو کہ ان کے مفاد میں ہوتا ہے. اس وقت اقتصادی کم اور سیاسی جو ان کے مفاد ہیں اس میں ہندوستان کا ایک اہم کردار ہے. اور کیا یہ ایک اہم کردار ایٹ دا کاسٹ آف ریلیشنز ود پاکستان ہے؟ کیا ساؤتھ ایشیا میں اب وہ پاکستان کو انڈیا کی لینس سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ یہ بھی اس پہ بھی نظر ڈالیں کہ اس سے پہلے انہوں نے بلنکن صاحب نے آپ شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا ہے. اس سے پہلے انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے تو وہ کہا کرتا تھا کہ جب آپ چین کے ساتھ رشتہ بڑھاتے ہیں تو آپ ڈیٹ ٹریپ میں گر رہے ہیں کہ آپ پہ قرضے چڑھ رہے ہیں, لیکن اب اس کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ آپ رشتہ بڑھائیں اور ہمارے ساتھ بھی رشتہ بڑھا سکتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ ہماری اب وہ پرائیورٹی امریکن ریلیشن شپ امریکہ کے آنکھوں میں نہیں ہے جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی. اب بھی آپ کے ساتھ وہ تعاون چاہتے ہیں, خاص طور پہ افغانستان کے سلسلے میں, خاص طور پہ اس خدشے سے کہ افغانستان اب پھر سے دہشت گردی کا گڑھ نہ بنے. ہمارے ساتھ یہ جو سوال انہوں نے ابھی اٹھائے ہیں اور جو ہندوستان کے 2+2 میں آیا ہے, یہ چیزیں ہیں جو یہ ہمارے ساتھ کہتے رہے ہیں, یہ نئی چیز نہیں ہے. ہمارے سے جو irreversible steps کی بات کرتے ہیں, یہ بھی بات نجمودین شیخ صاحب نئی چیز تو نہیں ہے, but wasn't it out of context in some ways؟ اور جو ایک اور سٹیٹمنٹ آیا کہ ہمارے بڑے اسٹرانگ ملٹری ریلیشنز ہیں, تو از دیٹ این انڈیکیشن آف شرنکنگ آف ریلیشنز؟ ہمارے ریلیشن صرف ملٹری ریلیشنز تو نہیں ہے نا جی, ہم تو اس کو ایز اے وی سی اٹ ان اے مچ وائڈر ایمبٹ. You can see it in a wider ambit, but they see it in a narrow one. اب یہ دیکھیے, یہ آپ یہ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتی خاص طور پہ ایک سپر پاور کو کہ سب آپ ہماری نظروں سے چیزوں کو دیکھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے چیزیں کون سی ہیں جو کہ کامن ہیں, جو آپ کی کنورجنسز کون سی ہیں, اور اگر کنورجنسز آپ کو کچھ نظر نہیں آتی تو کسی طرح ان کنورجنسز کو کریٹ کرنے کی کوشش. اس وقت ہمارے ساتھ ان کی دلچسپی افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ساؤتھ ایشیا میں کس قسم کا امن آتا ہے اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سب جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے جو جس کو ہر ملک ہندوستان کے ساتھ رشتے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے بنسبت یہ دیکھنے کے کہ سارک ایز این آرگنائزیشن کیا کر سکتی ہے.
اب یہ ایک حقیقت ہے جس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور جس کو بدلنے کی کوشش جاری رکھنی ہے، لیکن اس وقت ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ یہ حقیقت ہے جس کی بنا پہ رشتے بن رہے ہیں. So these are the new realities of South Asia in some ways. نجم الدین شیخ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی، میں چاہوں گی آپ اس پہ کوئک کامنٹ کریں، آپ اس کو کس طور دیکھ رہے ہیں؟ مارشل لا نہیں آئے گا انشاءاللہ، فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، باجوہ صاحب نہ وغیرہ وغیرہ، نہ ایکسٹینشن سیک کریں گے نہ ایکسیپٹ کریں گے، کیوں ضرورت پڑی اس پریس کانفرنس کی؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک جو جملہ استعمال کیا وہ سب سے اہم ہے کہ فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، نیوٹرل نہیں ہے، اے پولیٹیکل ہے. اس کا وہ سیاست کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں رکھنا چاہتی، وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو پریزرو کرنا چاہتی ہے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا چاہتی ہے. یہ ہے سب سے اہم بات جو کہ میں نے اس بیان میں پڑھی اور اس پریس کانفرنس میں پڑھی. اس پریس کانفرنس کا میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ پازیٹیو ہے امریکہ پاکستان رشتے کے لیے، اور پازیٹیو ہے ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو رشتہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس میں دیکھیے ہندوستان ہے، ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اور اس کو ہمارے کشمیر کی جو مسائل ہیں وہ رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے. کشمیر سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے جو آفر کی ہے یہ صحیح ہے. ہم نے جو کہا ہے کہ ہم مورل سپورٹ دیں گے کشمیریوں کو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ کشمیر میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کسی طرح ری ایشورنگ نہیں ہے کشمیری آزادی پسند لوگوں کے لیے. جی بہت بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، ایز آلویز ویری آبجیکٹو، ویری پریگمیٹک بٹ ہیز کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا گراؤنڈ ریالٹیز. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ کامنٹ آپ سے. دیکھیں شیخ صاحب نے تو بہت خوبصورتی سے اس پروگرام کو پورے کا پورا وائنڈ اپ کر دیا ہے، مگر مجھے اس میں کوئی شعبے کی بات نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا بہت لوئسٹ اسٹیپ میں، مگر آپ ایک سپر پاور ہے، وہ سول سپر پاور ہے، اس کے ساتھ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. جتنا بھی ہمیں تکلیف ہوئی ہے اس کے اس بیان سے، ہمیں پتہ ہے ہندوستان، حالانکہ شیئرڈ ویلیوز کی جب آپ بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کس نہج پہ جا رہا ہے وہ امریکہ کو نہیں دکھتا ہے، ڈسپائٹ دی جو امریکہ کے اندر وہ ہے نا کہ اکاموڈیشن ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک اسٹریٹجک کنورجنس دیکھتے ہیں. ہم جو ہے ٹریڈ کی اوپننگز دیکھیں، وہاں پہ کس نے ہمارا اچھا خاصی ٹریڈنگ پارٹنر سے وہ پارٹنر ہے، تو ہم دیکھیں اس کو کس نوعیت سے، اور ڈپلومیٹکلی یہ جو ٹینشنز ہیں اس نوعیت سے ہم نیچے لے کے آ سکتے ہیں، یہ ضروری ہے. افغانستان کے ساتھ وہ ہمیں صرف افغانستان کے لینس سے دیکھ رہا ہے، اور ہندوستان کے انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجی ہے اس پہ تو میں نہیں بولوں گی، اس لیے وہ بہت بڑا ایریا ہے اور وہ رہے گا اس کی ہندوستان کی اہمیت. مگر اگر وہ خالی ہمیں افغانستان کے لینس سے دیکھ رہا ہے تو ہمیں اور ایریاز کو بھی اوپن کر کے اپنی بائیلیٹرلزم کو بڑھانا ہے. امتیاز گل صاحب نے کہا تھا جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے. دیکھیے یہ بہت ہارش بات ہے. بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنی کریڈیبلٹی اپنی بنیاد پہ ایک جمہوری عمل پورا کرتے ہوئے اسٹیبلش کرنا چاہیے. وہ جگہ چھوڑتے ہیں تو دوسرے لوگ آ کے بھرتے ہیں. اس طرح سے اگر ہوتا رہے گا تو یہ کہیں پہ بھی آپ ایک کلچر کو، پولیٹیکل کلچر کو مستحکم، ابہام کو نہیں ختم کر پائیں گے. ابہام ہے، یہ آگ نہیں ہے. میں ابھی بھی اس سے سخت لفظ کو نہیں استعمال کروں گی. معاشرے میں ابہام ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انسرٹنٹی ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. میں اس بات پہ آج کا پروگرام ختم کروں گی جس کی طرف اشارہ کیا جنرل بابر صاحب نے بھی. ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہو، ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو، چاہے پاکستان کی معاشی بقا ہو، اور سٹیبلٹی کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے. میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ.
ہما بقائی کو مکالمے سے اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.